السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ واٹس ایپ پر میسیجز آنے لگے کہ مار دیا جائے گا، یہ کیا کہانی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑنے لگی ہے، یہ کیا معاملات ہیں، ان سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیں، شیر افضل مربت دونوں کہانیوں کا مرکزی موضوع بنے ہوئے ہیں اور دونوں کہانیوں سے ان کا براہ راست ایک تعلق ہے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں ابھی ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں، اور بلکہ گزشتہ کچھ دنوں سے یا پھر گزشتہ سے پیوستہ دن اور اس کے بعد سے شیر افضل مربت صاحب خبروں میں اور ایک سے زائد خبروں میں، یعنی کہ کبھی تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میرے باپ نہ بنے، ایسے تو نہیں چلے گا، کارکنان ہیں، کارکنان بن کے رہیں، ان کی حدود کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر مروت صاحب پر یہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مروت صاحب کو یہ لگتا ہے کہ صاحب نہیں ایسے نہیں چلے گا، اور دوبارہ کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑتے ہیں، اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ مروت صاحب کو بلانا ہے، ان سے کوئی نہ کوئی خبر نکلوانی ہے، یا پھر وہ خود ہی بتا دیں گے، ان کا آنا یا ان کی آمد ہی ایک خبر ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہ پروگرام میں کوئی نہ کوئی ہر خبر میں شیر افضل مربت پروگرام میں کوئی نہ کوئی انکشاف ضرور کر دیں گے۔ تو جو واٹس ایپ پر میسیجز کی کہانی ہے اس پر ذرا بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مروت صاحب کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جو کہ ابھی ایک ہی چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مروت صاحب کے بیانات کی وجہ سے اور بیانات میں تندی کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا پڑے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جائے گا صاحب اب ذرا رک جائیں، اگر آپ نے اس سے زیادہ جانے کی کوشش کی، اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو ہم آپ کے خلاف پارٹی پالیسی فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ظاہر نوٹس وغیرہ بھیج سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سو بہرحال ابھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیے، یہ مروت صاحب کو ہو سکتا ہے کہ اس بیان پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کچھ رد عمل دیا۔ دیکھیے، پہلے تو شیر افضل مروت صاحب کے بیان پر بات کر لینا کہ انہوں نے بیان کیا دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا کہ صاحب دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ اتحاد نہ کرنا ہے، یعنی کس سے اتحاد نہ کرنا ہے؟ انہوں نے بتایا مجلس وحدت المسلمین سے، جو کہ عمران خان صاحب نے خود اتحاد کیا، اور اس کے بعد دیکھیں متعدد رہنما جو کہ مروت صاحب کی رائے سے یا پھر ان کی اپروچ سے یا پھر ان کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں مانی ہیں کہ رؤف حسن صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ ایک سیاسی غلطی تھی، یعنی ان سے جو ہم نے اتحاد نہیں کیا وہ ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ سب کو علم میں ہونی چاہیے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا اس حوالے سے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی بالکل وہی بات دہرائی جو کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں، یعنی مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھونا پاکستان تحریک انصاف کو کیوں پڑا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے کر لیا اتحاد، اور سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا کوئی بھی کسی کو بھی انہوں نے یعنی کہ کوئی کامیاب نہیں تھا، یا پھر کوئی کامیاب ہوتا تو اس کے بعد مخصوص نشستیں الاؤٹ ہوں گی، اور کسی کو انہوں نے ٹکٹ بھی جاری نہیں کیا تھا، اور کیونکہ ظاہر ہے جب آپ قومی اسمبلی میں نشستوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں، مختلف جو اسمبلیاں ہوتی ہیں ان میں اپلائی کرتے ہیں، تو ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ کا یعنی آپ کے پاس نشان ہو، اور اس کے علاوہ نشان کے علاوہ آپ نے جانا ہو، آپ نے ایک لسٹ فراہم کی ہوئی ہو کہ صاحب یہ ہماری پرائیورٹی لسٹ میں یہ رہنما اور ہم ان کو مخصوص نشستیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائے۔ دیکھیں، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 دیگر جو معاملات ہوتے وہ اگر ٹھیک ہوتے اور یہ بھی ہو رہا ہوتا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی یہ غلطی ہوتی کہ انہوں نے لسٹ فراہم نہیں کی، تو بھی یہ اگنور ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ 10 معاملات خراب ہیں نا، اور جس میں ایک بڑا معاملہ کہ وہاں کی اور یہاں کی بن نہیں پا رہی ہے نا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس سے پہلے جب مثالی تعلقات تھے، جب کہا جاتا تھا کہ صاحب دیکھیں تعلقات بہت ہی ایسے دور سے گزر رہے ہیں، کبھی تو یہ بھی کہا گیا کہ فوج پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ایک بندہ ہے کہ صاحب فوج نظریے کے ساتھ نہیں کھڑی،
فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جو حکومت کا نظریہ وہ ظاہر ہے ہم اس تو کو ابھی فالو جو کرنے شیر کے افضل پابند ہیں۔ مروت صاحب نے کہا اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی شیر افضل مروت کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے سے نقصان پہنچا اور ممکنہ مذہبی مسائل کی وجہ سے مجلس وحدت مسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل کرنے سے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد نہیں کیا، ایک چیز، اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کو بھی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ان کو دھمکیاں ملی ہیں، اس پر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ اس وقت مروت صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف یا پھر عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ یا شیرانی گروپ سے اتحاد تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والے، لیکن یہ نہیں ہو پایا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی والا اتحاد انتخابات سے پہلے وہ بھی خبروں میں آیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ صاحب یہ اتحاد ہو رہا ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا بلے باز میدان میں آ گیا، اور پاکستان تحریک انصاف اب تو چھا جائے گی، اب تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر اسی دن وہ جو اختر صاحب تھے، یعنی وہ تو گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں آ رہا، آپ کی ہے مرضی اپنی، میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف والے معاہدہ بھی لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم ان کے دفتر گئے، اور اس کے بعد ان کے معاملات ابھی تک ویسے کے ویسے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یعنی کہ ہر ایک سیڑھی پر نئی مشکلات یا پھر نئے بیریئر عبور کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اور یہاں کے تعلقات ہیں جو اچھے نہیں ہیں، اور جب تک یہ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تب تک آپ کو یعنی قانونی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے ہمیں تو ابھی تک نظر بھی نہیں آ رہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات، اب چونکہ ایک تو چیزیں ایسی آئیں سامنے کہ جس میں شہباز شریف صاحب کو گنڈا پور صاحب سے بھی ملاقات کرنا پڑی، یہاں تک کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ تعلقات کم از کم اس حد تک تو ہے نا کہ صوبہ اور وفاق ایک ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ایک صرف کاسمیٹک ویلیوز کے لیے ملاقات تھی، اس سے زیادہ اس ملاقات کا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں جو بتایا ہے واٹس ایپ میسیجز کے حوالے سے، دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو اتحاد آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا جانا چاہیے تھا، یعنی کہ مجلس وحدت المسلمین، بالکل انہوں نے کہا کہ وحدت مسلمین کو ڈر کے مارے چھوڑا گیا، کچھ لوگوں کو واٹس ایپ پر میسیجز آئے تو انہوں نے شور ڈالا کہ مار دیا جائے گا، اس بارے میں خان صاحب کو بھی سب پتہ ہے۔ دیکھیں خان صاحب کو سب پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو خان صاحب کو یہ باتیں شیر افضل مروت صاحب نے یا پھر مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ بتائی ہوں گی کہ صاحب دیکھیں یہ اس وقت ہو رہا ہے، اور ابھی تو ان کی ملاقات بھی نہیں کروانے دی جا رہی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مشکل ہیں، اور ان کو مشکل میں ہی آپ کو حل کرنا تھا، نہیں کر پائے۔ ظاہر ہے جب پارٹی کے ساتھ وہ جو قانونی دماغ ہوتے ہیں وہ پارٹی کو چلانا شروع کریں، پارٹی کے امور کو، تو کہیں نہ کہیں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ کچھ گھاک سیاست دان ہوں، وہ ایک سیاسی جماعت کو چلائیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بالکل یعنی کہ اس سے ملتا جلتا وقت پاکستان تحریک انصاف کو تو بہت حد تک سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، پی ایم ایل این کو اتنا نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان پر بھی کڑا وقت آیا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے جو امور تھے وہ کسی نہ کسی طور پر، کیونکہ ان کی پارٹی بہت بڑی ہے، ان کے سیاستدان بہت بڑے عرصے سے پارٹی کو چلاتے آ رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں شہباز شریف صاحب جیل گئے، اس کے علاوہ مریم صاحبہ جیل میں تھیں، پارٹی کی جو مرکزی قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے پارٹی میں کم از کم اتنی دراڑیں، وہ اختلافات تھے، یہ باتیں بھی کی جاتی رہیں کہ شین میم یہ سب الگ ہیں، لیکن کم از کم انہوں نے اس حد تک کہ کس سے اتحاد کرنا ہے کس سے اتحاد نہیں کرنا۔ اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور یہاں وہاں تو کم از کم صرف باتوں کی حد تک خراب تھے، لیکن خراب تھے، اتنے خراب نہیں تھے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این سے زیادہ اس وقت افیکٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ اس حد تک چلے بھی گئے ان کے خلاف تو یہ بھی میرا خیال ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک جانب وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی 2 غلطیاں، فلاں سے اتحاد نہ کرنا اور فلاں سے اتحاد کرنا، اختر صاحب والا اتحاد، اور اس کے علاوہ یہ اتحاد نہ کیا جانا شیرانی گروپ کے ساتھ، تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو
ہرٹ کر رہا ہے، یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اس سب کے بعد جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر رہے گا۔ اب جیسے علی ظفر صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، رؤف حسن صاحب ہو گئے، اب ان سب کی باتیں سننے کے بعد رد عمل آ گیا ہے حامد رضا صاحب کا۔ وہ اپنے ایک ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کو مشورہ دیا ہے حامد رضا صاحب نے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایات لے کر، یعنی کہ پھوٹ مت ڈلوائیں، یعنی ہدایات اب تو ایک ہی جگہ سے آ سکتی ہے نا، جس جگہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہی ہیں، یا پھر جو دیکھنے والے سوچ رہے ہیں، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو جب بغیر کسی کا نام لیے صرف اتنا کہا جائے کہ ہدایات لے کر یا کوئی بھی کام کہا جائے تو سب وہی لنک کر رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ سب ایسا کر رہے ہیں تو ہم کسی کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں نا، تو مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں ایک بات کے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے پی سی بی کی بات کر رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے وابڈا کی بات کر رہے ہوں، تو کسی کی بھی ہدایات آ سکتی ہیں۔ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے مزید کہا کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا تھا، اس کے لیے میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی۔ انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، اور اگر ٹاک شوز میں بیٹھ کر بہت کچھ بول دیا تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو اس کا ایک مطلب تو میں اپنے اپنی ذمہ داری پہ مجھے لگتا ہے، اپنی تجزیے کی بنیاد پر، کہ ان کا مخاطب یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مخاطب شیر افضل مروت صاحب ہوں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں، کیونکہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں اکثر کھل کر، یہ چیزیں وہ چیزیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر کوئی ایکٹیو ہے اور اس کے علاوہ کوئی متنازع بھی ہو چکا ہے ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی، وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ اسی لیے تو حامد رضا صاحب ہیں، انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میری کمٹمنٹ صرف سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ محض جو میڈیا پبلسٹی کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا برا نہیں سوچ سکتے، اس لیے وہ خاموش۔ اب دیکھیں وہ اپنے تئیں ایک بیان میں یہ تو کہہ رہے ہیں وہ محض میڈیا پبلسٹی کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ میڈیا پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور میڈیا پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ آگے میڈیا پر بات کرنے کے بعد ان کے آپس کے تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب باتیں کی جانی چاہیے عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں کی رہائی، خواتین قیدیوں کے ان کی ضمانت، ان کی رہائی کے حوالے سے، تو اس موضوع پر جو نان ایشوز ہوتے ہیں نا، تو وہاں ان کو چھیڑ دیا جاتا ہے، جس کا نقصان یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ جو ایشوز ریئل ایشوز ہوتے ہیں ان سے سب کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور کچھ وڑ گئے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ اور باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ اپنی ہی پارٹی کی غلطیاں نکالنا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی یعنی کہ عوامی باتیں، اور آپ میڈیا پر لائیو شوز میں نیشنل ٹیلی ویژن پر یہ باتیں کریں گے تو اس سے آپ کی پارٹی کا، یہ تو باتیں تو بہت اچھی ہیں کہ اختلاف رائے ہو، کھل کر ہو، لیکن جب آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے پارٹی پالیسی پوچھا جاتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی تجزیہ نہیں پوچھا جاتا، اور اس کے بعد جب آپ یہ تجزیہ بتاتے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ تو اچھا ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا اتحاد بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں چھوڑ دیں یار، اس کو بھی چھوڑ دیں، تو کم از کم آپ کو جو کام عمران خان صاحب نے سونپا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ سونپا گیا ہوگا کہ صاحب آپ سب سے بگاڑ کے رکھیں، سب کو تن کے رکھیں، اور سب کے ساتھ پی ٹی آئی پر مشکل وقت ہے تو ان کو اس وقت اتفاق سے کام لینا بالکل چاہیے۔ اتفاق، یگانگت اور اتحاد کے ساتھ، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یا پھر جو دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے خلاف بیانات دے دیں تو اس کے بعد کل کو وہ بھی آپ سے الگ ہو سکتے ہیں، ان کو کیا پڑی کہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں اور اس کے بعد آپ ان پر شعلہ بیانی بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہی بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔